آپ فرماتے ہیں کہ اپنی حکایات میں کہ کوئی شخص تھا اور وہ چور تھا، اور اس نے چوری جو کی تو جو سامان تھا اپنا سر پہ اٹھا لیا اور بھاگا گیا۔ گھر والوں نے دیکھ لیا اسے تو کچھ اس کے پیچھے لگ گئے۔ اب ایک مسجد رستے میں پڑتی تھی تو مسجد کی دیوار کچھ زیادہ اونچی نہیں تھی، اس چور نے دیوار پھلانگی اور مسجد کے اندر چلا گیا۔ اس نے جو گٹھڑی یا جو بھی اس نے اٹھایا ہوا تھا وہ ایک سائڈ پہ پھینک دیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور ہاتھ باندھ لیے۔ اب ان میں سے جو پیچھے پیچھے بھاگے چلے آ رہے تھے، مسجد کی طرف ایک کی نگاہ پڑی اور اس نے کہا وہ کھڑا ہوا ہے، تو جو ان میں سے ایک بلا آدمی تھا وہ کہنے لگا نہیں یار اے نہیں ہو سکتا، جی میں نماز پڑھ رہے۔ اب اس چور کے کانوں میں جب یہ الفاظ پڑے تو اس نے کیا کیا، جیسے ہی وہ واپس چلے گئے وہ اسی طرح ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا اور وہ کہتا ہے مالک ہم تو بالکل جھوٹ موٹ اور مکر فریب سے کھڑے ہوئے، اپنی جان بچانے کے لیے کھڑے ہوئے کہ پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے، تو تب بھی بچا لیتا ہے کہ جب ہم جھوٹ موٹ کے آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تب بھی بچا لیتا ہے۔ مالک اگر دل سے اور کبھی ارادتاً تیرے گھر میں آ جائیں تو پھر کتنی عنایات ہوں گی، کہ جو جھوٹ میں کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی تو اتنی عنایات کر دیتا ہے۔ عرض یہ ہے کہ بندہ بے علم بھلے ہو لیکن بے ذوق نہ ہو، کم علم بھلے ہو بے ذوق نہ ہو، اور گناہگار بھلے ہو بے حیا نہ ہو۔